وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں میری دائیں جانب جو نعت خواں تشریف فرما ہے ان کا نام ہے ماہم اور افسار، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے شان عالم اور مفتی شاہد رضا، آپ دونوں کے استقبال میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں نعت رسول سے۔ جی شان عالم سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک نعت پاک سنائیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، آدم سے لائی ہے کیا بات، ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، آدم سے لائی ہے بلائے لوں تیری ہے جذبائے شوق صلی اللہ، بلائے لوں تیری اے جذبائے شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، آدم سے لائی ہے الہی قبر سے اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ، الہی قبر سے اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ، ملی ہو تن پہ میرے، ملی ہو تن پہ میرے خاک پائے کوئے رسول، ملی ہو تن پہ میرے خاک پائے کوئے رسول، آدم سے لائی ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، آدم سے لائی ہے۔ بہت خوبصورت انداز تھا آپ کا، اور بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اس کلام کو ہمارے تک اور ہماری ناظرین تک پہنچایا۔ بہت خوب۔
بالکل صحیح فرمایا سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام پڑھا جاتا ہے، جی، ان کی شان میں کوئی بھی کلمات بے کہے شک۔ جاتے ہیں، کوئی اشعار کہے جاتے ہیں تو خود بھی سکون ملتا ہے، دلی اطمینان ملتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح فرمایا قاری صاحب آپ نے۔ اب اسی کے ساتھ ہم اگلے جی، نعت خواں بالکل۔ کی جانب چلتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں ہدیہ نعت کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں ماہم اقتدار کو۔ جی، ماہم بسم اللہ کیجیے۔ آج بھی اس حسین کا دل میں میرے قیام کیا بات ہے، ہے، آج بھی اس حسین کا دل میں میرے قیام ہے، کلمہ لا الہ میں جن کا بھلا سلام کیا بات ہے، ہے، بہت کلمہ لا الہ میں جن کا بھلا سلام ہے، غالفرانہ آج تک کوئی در رسول سے، صلی اللہ علیہ غالفرانہ آج تک کوئی در رسول سے، آپ کے دارگاہ میں کیا بات ہے، کیسا یہ انتظام ہے، آپ کے دارگاہ میں کیسا یہ انتظام ہے، آج بھی اس حسین کا دل میں میرے قیام ہے، سبحان اللہ، پتھر چلانے والوں کو دی ہے دعائیں مغفرت، بے شک، سبحان پتھر اللہ، چلانے والوں کو دی ہے دعائیں مغفرت، کتنا حسین یا نبی آپ کا انتقام کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا حسین یا نبی آپ کا انتقام ہے، آج بھی اس حسین کا دل میں میرے قیام کیا بات ہے، ہے، بہت خوب، میرے زباں پہ ہے درود اور بھی سلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زباں پہ ہے درود اور بھی سلام ہے، یہ ہے متاع زندگی باقی خدا کا نام کیا بات ہے، بہت ہے، خوب، سبحان یہ اللہ، ہے متاع زندگی باقی خدا کا نام ہے، آج بھی اس حسین کا دل میں میرے قیام ہے، کلمہ لا الہ میں جن کا بھلا سلام ہے، آج بھی اس حسین کا دل میں میرے قیام ہے۔ کیا بات ہے ماہم، ماشاء اللہ، خوش رہیے، بہت خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت آپ کی پیشکش تھی، اور جس طریقے سے آپ اس کلام میں ڈوب کر پڑھ رہی تھی قابل تعریف ہے، کیوں قاری صاحب؟ بہت خوبصورت واقعی، بہت خوبصورت جی، کلام پڑھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب عشق محمد دکھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے قاری بالکل صاحب، صحیح بات ہے۔ کس طریقے سے نعت میں ڈوب کر پڑھنا، اس کو سمجھنا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سیرت مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سچائی ہے۔ اگر آقا کی سیرت بچپن کی بھی لکھی جائے جی، تو لکھی نہیں جا سکتی۔ بے شک، جوانی کی تو بات الگ ہے، بچپن کی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بے تو شک، اسی لیے صحیح بچے فرمایا آپ نے۔ جب پڑھتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ بے اسی شک، طریقے سے اگلے سنخا کے ہم بے جانب شک چلتے قاری ہیں۔ مفتی شاہد رضا صاحب ایک نعت پاک پیش کر رہے ہیں، تو آئیے ناظرین سماعت کرتے ہیں۔ جب آملہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا، کیا بات ہے، ذیشان ہو گیا، دونوں جہاں کا
سرور سلطان ہو گیا، سلطان ہو گیا، جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، دونوں جہاں کا سرور سلطان ہو گیا، سلطان ہو گیا۔ بہت عمدہ۔ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کے واسطے، مولا کے در پہ سب کو جھکانے کے واسطے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے کے واسطے، مولا کے در پہ سب کو جھکانے کے واسطے، کیا بات ہے، بہت نازل میرے رسول پہ، نازل میرے رسول پہ قرآن ہو گیا، جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ اخلاق لاجواب تھا، کردار بے مثال، بے شک تھا سادگی میں آپ کے چہرے پہ ایک جمال، سبحان اللہ۔ اخلاق لاجواب تھا، کردار بے مثال، تھا سادگی میں آپ کے چہرے پہ ایک جمال، آیا جو قتل کرنے، آیا جو قتل کرنے مسلمان ہو گیا، جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا ایسا زور چلایا رسول نے، کنکر سے حق کا کلمہ پڑھایا رسول نے، ایمان کا ایسا زور چلایا رسول نے، کنکر سے حق کا کلمہ پڑھایا رسول نے، بو جہل اتنی بات پہ، بو جہل اتنی بات پہ حیران ہو گیا، جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ بہت خوبصورت واقعی کہ جب آمنہ کا لاڈلا ذیشان ہو گیا۔ بہت شکریہ مفتی شاہد صاحب، آپ کے جو اشعار تھے، 3-4 اشعاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے بیان کیا، آپ کا کیا کردار تھا۔ بوڑھی عورت وہ تھی ثنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوئی، گھر اس کے عیادت کے لیے گئے تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر، میں تو روزانہ گندا کوڑا ان کے اوپر ڈالتی ہوں۔ تو وہ ایمان میں آ گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ آقا کے کردار ہی ایسا تھا، اخلاق ایسے تھے کہ غیر بھی اپنے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، وہ حسن اخلاق کی بات ہے۔ بے شک۔ تو چلیں اس بزم کی آخری ثنا خواں کی جائے۔ جی بسم اللہ۔ تو ناظرین، بارگاہ رب العزت میں گلہ عقیدت کے لیے دعوت دے رہی ہوں میں ابصار فاطمہ کو۔ بسم اللہ کیجیے ابصار۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش
परवरिश मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे। बेशक, सुभान अल्लाह। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। उसे और क्या नाम देगा ज़माना, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन, क्या बात है, बेशक हमारे लिए हर नफस है क़यामत। बेशक, बेशक। बहुत खूब। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन, हमारे लिए हर नफस है क़यामत। क्या बात है। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, एक इतना खूबसूरत ये कलाम था, उसी पावर के साथ, उससे ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने ये कलाम पढ़ा। बहुत खूबसूरत कलाम था। और ख़ासकर आपने जब इसमें क़यामत का ज़िक्र किया इस कलाम में, तो नाज़रीन हम आपको बता दें कि वाकई में क़यामत का एक दिन मुअय्यन है। बेशक। और क़ारी साहब, हर नफ्स हमारे लिए क़यामत है। क्योंकि सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम बारहा ये बता चुके, यहाँ ऐशो आराम के लिए नहीं भेजा, बेशक, बल्कि यहाँ एक इम्तिहान गाह में अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा कि हम इबादत करें, तैयारी करके जाएं और क़यामत में हिसाब व किताब हो। क्या बात है। तो क़ारी साहब, जैसे कि हम एतिकाफ़ के बारे में बात कर रहे थे, तो एतिकाफ़ के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जो औरतें होती हैं, तो क्या वो भी एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं, और क्या तरीक़ा होता है इनके बैठने का? देखिए, बिल्कुल एतिकाफ़ में बैठना भी चाहिए, और औरतों का तरीक़ा तो यही है कि घर में कोई जगह को मुतय्यन किया जाए और उसी हुदूद के अंदर रहकर वो अल्लाह की इबादत करे। बेशक, बेशक। और ये सही लफ्ज़ों में अगर हम कहें, एक लफ्ज़ में अपनी बात को मैं अगर पूरी करूं, जी, तो एतिकाफ़ उसे कहते हैं जो अल्लाह के लिए इबादत हो, वो भी तन्हाई में। बेशक। और इबादत में इंसान इतना मशगूल हो जाए, उसे सिर्फ अल्लाह नज़र आए और वो इंसान जो इबादत कर रहा हो। तो इसी खूबसूरत बात के साथ अब प्रोग्राम का वक्त हो चला है ख़त्म करने का। जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए और ख़ूबसूरत सी नात सुनाने के लिए।
تو ناظرین اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے بزم سجاتے رہیں گے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کچھ چھوٹی سی باتیں ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.